حضرت عائشہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے سیکس کیا تو اور جب ان کا ولیمہ ہوا تو حضرت عائشہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو جھولے میں کھیل رہی تھی. نہیں تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ جھولے میں کھیل رہی تھی؟ آپ موجود تھے اس وقت وہاں؟ آپ کو حضرت کیسے عائشہ پتا کہ وہ خود جھولے بتا میں رہی کھیل ہے. رہی تھی؟ یہ دیکھو میں پھر سے بتاؤں، ایک منٹ رکو. جی عائشہ نے بیان کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنو حارث بن خجرت کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. حضرت عائشہ تو کیا جھولا کہہ تو رہی آپ ہے؟ بھی جھول لیتے. جھولے تو اچھا آج کل جھولا، کئی قسم کے پارکوں کوئی میں نہیں بھی کوئی ہوتے نہیں ہیں، گھروں میں بھی کوئی ہوتے نہیں، ہیں، لانس آگے میں بھی آگے ہوتے بڑھتے ہیں. ہیں. تو جھولے تو بڑے بڑے آگے بڈھے جھولتے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ معاذ نہیں، اللہ. اس میں کوئی بری بات نہیں. جی آگے بڑھتے تو سمجھ میں آئے گا کہ بری بات کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ارادہ ہے. اب بتاؤ، سیم سوال جو میں نے ابھی علی بھائی سے رکھا تھا. جی جی. جب آپ کی شادی ہوئی تھی صدف جی، آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری شادی کو تو چھوڑ ہی دینا، میری شادی کا ذکر نہیں کرے. بات ابھی اما عائشہ رضی ارے اللہ تعالیٰ کتنی عنہ تھی؟ کی ہے. 20 سے 25 تھی، 18 سال تھی، کتنی تھی؟ میری شادی ہوئی نہیں ہے ابھی. آگے بولیں. اے ہائے 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 ہائے. اچھا شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 20 سال ہوں گی. ٹھیک ہے. نہیں، غلط ہے، رانگ. یہ رانگ ہاں ہے. نہیں، میں اچھا 20 کی رانگ ہے نہیں جو بھی ہے. ہوں. جی جی آپ کو جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو پتا جی. ہوگا کہ آپ کی شادی ہے آج. ظاہر سی بات ہے، جی پتا ہوگا. ولیمہ جب ہوگا آپ کو پتا ہوگا نا. جی جی بالکل. اگر آپ جھولا بھی جھول رہی ہے اور آپ کو شادی ولیمہ سیکس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہو، دیٹ مینس ابھی آپ چھوٹی بچی ہے یا تو پاگل ہے. صحیح بول رہا ہوں جھوٹ غلط بول رہا ہوں؟ نہیں، آپ اپنی بات کریں نا، مجھ سے بھی کوشچن نہیں کریں، میں آپ کو آنسر دینے آئی ہوں. اچھا ایک بات، یہ آپ نے کون سی حدیث نکالی ہے؟ صحیح بخاری کی؟ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. اب اس میں دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بالکل چھوٹی بچی کی ہی طرح تھی. کیا کیا ہے؟ ایک تو وہ 9 سال کی ہے، سب سے پہلی جی بات. جی جی جی. 9 سال میں ایک بچی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے، دوسری تیسری میں ہوتی ہے. دوسری چیز، وہ جھولے میں بھی کھیل رہی ہے، جی جی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، گڑیا سے کھیل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی. جی جی. تیسری چیز یہ ہو صحیح. گئی کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ کھیلتے کھیلتے اٹھا کے جو ہے وہ ان کی ماں لے کے آئی اور وہ سانس پھول رہی تھی حضرت عائشہ کی. پانی بھی نہیں مارا اور کر دیا رسول اللہ کے حوالے. تو تیسری چیز سے یہ معلوم پڑا کہ حضرت عائشہ ویسے ہی بچی تھی 9 سال میں جس طریقے جی سے جی. آج 9 سال کی بچی ہوتی ہے جس کو شادی ولیمہ سیکس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا بات کروں، مجھے موقع، میں آپ سے بات کرنے گو آئی ہوں. ہیڈ پلیز. جی جی مجھے بات کرنے دیں گے آپ تھوڑا؟ میں دیا نا، جواب دوں؟ بولو. ہاں دو. تھینک یو. دیکھیں میری بات سنیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا 11 نکاح مبارک کیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جن میں صرف ایک واحد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کنواری آئی ہیں. باقی جتنی بھی تھی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور طلاق یافتہ سے کی تھی. ادھر تک کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. ٹھیک تو ہے، اب تو اس سے کیا بات ثابت ہو یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی، صحیح ہے، ان سے کی گئی، تو پہلے یہ حضرت ابو تو بکر صدیق رضی ایک اللہ منٹ تعالیٰ، ایک منٹ میں بتا رہی ہوں نا، ایک منٹ پہلے میری بات سنیے نا. صدف جی، نبی ایک پہ ایک بلیم چیز نہیں کی کریں نا، پہلے میری بات سنیں. میں نے آپ کی صدف سنی ہے نا، میں نے پوری نہیں، بات سنی لیکن ہے. آپ 4-5 چیز ایک ساتھ تو بول دو وہی گی کلیئر اور کروں گی نا، آؤٹ آپ آف. بات کا موقع دیں گے تو کلیئر کروں گی نا، اسی پہلے طرح کہوں گی. کیا یہ آپ مانتی ہے کہ حضرت عائشہ 9 سال نہیں میں نہیں، میں چھوٹی آپ کو بچی بے تھی؟ شک اس کا ہی جواب دوں گی. صحیح ہے، میں بیٹھی ہوں نا، میں ہاں. جواب دینے ہی آئی ہوں الحمدللہ. ٹھیک حضرت ہے. عائشہ کی عمر پہ بات کریں، آپ دوسری بات نہ کریں. عمر پہ بات پھر تو غلط بات ہے نا. اب کیوں؟ آپ کو ہم بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں نا، کیونکہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ، ہمیں تو تاریخ پتہ ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی ہے. صحیح ہے. تو
अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुबारक जो हुआ था ना, वो हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पे हुआ था, उनके वालिद मोहतरम की। ठीक है, ठीक है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दामाद मुबारक बने। ठीक है, तो नहीं, ये उन्होंने खुद ख्वाहिश नहीं थी। ये निकाह उन्होंने ही यानी रिश्ता पेश किया था आका करीम नहीं सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम उन्होंने को। नहीं किया था पेश, उन्होंने ठीक है, नहीं और किया था। बाकी जो एक बात और बता दें, जो एक इंटरनेट मिनट से उठा रहे हो ना सदफ हदीस जी, सही बुखारी ये वो जो सदफ शो कर जी, रहे हो, ये बिल्कुल रॉन्ग है यार। या फेक सदफ फेक उनके नाम से जाली भी वो है इधर लिखी गई हैं, आपको पता है? जाली जाली नहीं है, किताब से चल रहे ये हैं। बुखारी की हदीस है, जाके अपने आलिम से कंफर्म कर लो है क्या नहीं है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आज मैंने आपके कृष्णा नहीं, ये के बारे में कंफर्म। पढ़ा कि वो बलात्कारी था। एक बात बताओ, जब कृष्णा जो सदफ आप जी, लोगों को जिसका भगवान सदफ कहते जी, हो, अगर वो इतना सदफ जी, देखो इस वजह से मुझे निकालना पड़ता है। आप हिट विकेट करके भाग नहीं सकती है ना। हिट विकेट करके आप बोलेंगे मैं हिट विकेट करके कुछ भी बोल के फटाफट ऐसा बोल के निकल जाऊंगी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपसे मैंने ये पूछा है, आपने जो कहा कि हजरत अबू बकर खुद चाहते थे कि उनकी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ हो, ये कहां से लिया आपने? इसका हवाला दे, इसका हवाला दे दे, कहां पे से आपने पढ़ा ये कि हजरत अबू बकर खुद चाह रहे थे कि उनकी बेटी का निकाह जो है वो अपना रसूलुल्लाह से हो। बल्कि मैं आपको अभी तफसीर अपना तारीख की किताब का मेरी हवाला बात दे सुनो, ये सकता सब हूँ। हमारे मिलाद वगैरह में होते हैं, जिक्र वगैरह बयानात होते हैं, हमारे मौलवी वगैरह जो होते हैं वो बयान देते हैं नात ख्वानी वगैरह में, तो उधर हम सुनते हैं ना, लेकिन समझ रहे हो? आपके आपके आलिम जो बोलेंगे वो सही है, ऐसा हो सकता है? देखिए, वो हदीसों पे बात करते हैं ना, मतलब उन्होंने तो कहाँ है बाकायदा वो तालीम हदीस? हासिल कहाँ की है है। मैंने तालीम वो हासिल नहीं की, हदीस? मैं कहाँ है? आलिमा नहीं हूँ ना, मैं आम सी गुनहगार बंदी हूँ, आलिमा नहीं हूँ। अल्लाह ने सदफ चाहा जी, तो इंशाल्लाह एक दिन वो बनूंगी आलिमा, हदीस इंशाल्लाह। तो कब लेके आओगे? वो हवाला कब लेके आओगे? अगर आप आलिम किस का चीज बोल का? रहे हो, सुनो जी सुनो, जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से आपके वॉइस आ रहे हैं। मैं जब अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा तो अब आपको अनम्यूट करूंगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि जो आलिम बोलता है वो सही बोलता है, तो मैं अभी आपको आलिम साहब का एक बयान बताऊंगा, जहां पे आलिम साहब बोल रहे हैं कि एक औरत, एक महिला, एक फीमेल, अगर वो हैज बोल रहा हूँ, सॉरी, जचकी का वक्त हो, उसका डिलीवरी का वक्त हो, और उस वक्त भी अगर शौहर उसको बोले कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, तो वो उसको मना नहीं कर सकती। क्या ये एक अच्छी बात है? अनम्यूट किया आपने हमें? हाँ, म्यूट किया, अनम्यूट किया मैंने एक सवाल रखा कि अगर आपके आलिम साहब, अभी मैं बता दूंगा, आपने कहा हमने जी आलिम से सुना है, तो आपके जी एक जी आलिम साहब ये कह रहे हैं कि जी जी अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो, उसका डिलीवरी का वक्त नजदीक हो, और उस हम्म। वक्त भी उसका शौहर कहे कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, डिंगी डिंगी जी जी, करना है, तो वो उसको मना क्योंकि नहीं अल्लाह कर रब्बुल सकता। इज्जत का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि अगर मैं अपने अलावा किसी को सजदे का माज़अल्लाह हुक्म देता तो वो एक शौहर होता, यानी शौहर का रुतबा बताया गया है इस्लाम में, औरत को अच्छा, मेरे को शौहर एक का बात बताओ रुतबा सदफ बताया जी, गया है। ठीक है, आ गई ठीक है, आपकी तो बात, आ इसलिए गई, हुक्म है आ गई, शौहर रुको की। रुको जी रुको, जी यानी जी आप ये कह रही हैं सदफ जी कि आपकी जी शादी नहीं हुई है अभी, जब आपकी जी शादी हो जाएगी और आप जी जी प्रेग्नेंट हो जाएगी, और जब डिलीवरी जी का जी वक्त आपका एकदम करीब आ जाएगा, वो जी जी क्या कहते हैं उसको, वाटर वाटर बर्स्ट होगा आपका, वो थैली जब फट जाएगी और उसमें फिर जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तभी आपका शौहर कहेगा कि सदफ मुझे आपके साथ जो है वो डिंगी डिंगी करना है। तो चूंकि ऐसा आपके कोई अल्लाह शौहर ने, नहीं कहता, ऐसा यार कोई एक शौहर मिनट रुको, एक मिनट रुको, अगर आपका शौहर ये कहेगा, उसका मूड हो गया, और वो कहेगा कि सदफ मुझे अभी आपके साथ जो है, आप बहुत खूबसूरत है, आप मेरी बेगम है, आप मेरी जान है, आप मेरी जिगर है, आप मेरी सब कुछ है, वो कहेगा मुझे आपके साथ डिंगी डिंगी करना है, तो आप मना नहीं करोगी, राइट? पहली बात तो ये कि कोई भी शौहर इतना बड़ा बेगैरत नहीं होता। ठीक है, कोई भी शौहर तो इतना फिर बड़ा बेगैरत नहीं होता कि उसको अगर बच्चे की बेगैरत टेस्ट, नहीं बल्कि ये होता, सिर्फ एक अल्लाह ने एक एक अल्लाह ने मिनट, एक मर्द मिनट, का रुतबा बताया है। एक ठीक मिनट है सदफ, सदफ एक जी मिनट, अगर आपका शौहर अगर बेगैरत है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बेगैरत हो सकता है, अगर वो आपसे फिर भी कहे, वो बेगैरत इंसान है, बहुत बड़ा कुत्ता इंसान है, कमीना इंसान है, हरामी इंसान है, सब है, वो अगर आपसे कहे कि सदफ
مجھے ٹھڑک چڑھی ہے، مجھے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے اس حال میں، اور میرے رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو منع نہیں کر سکتی ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تو کیا آپ اپنے شوہر کو اس وقت میں جچکی کے وقت آپ سیکس کرنے دیں گی؟ میں نے آپ سے مدنی معتبانہ عرض کیا نا سر کہ ایسا وہ کہے گا ہی نہیں شوہر، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شوہر ارے پاگل آپ تھوڑی کا ہوتا شوہر ہے۔ یار ایک منٹ، کیا ایک اچھا انسان ایک بچی کا ریپ کر سکتا ہے؟ آپ ریپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ریپ تو انڈیا نہیں، میں میں جتنے پوچھ رہا ریپ ہوں، ہوتے ہیں، اچھا میں ایک بات بتائیں، ایک ریپ انڈیا صدف نہیں، میرا سوال، کیا ایک اچھا انسان کسی بچی کا ریپ کر کے اس کو زندہ نہیں، مطلب اس پہ مار سکتا شیطان ہے؟ ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے یہ کام، وہ صحیح ہے؟ کوئی کرتا بھی ہے نا، تو ہاں جی کرتا کرتا ہے، بے ہوتے ہیں کہ نہیں شک ہوتے ہیں بچیوں کا شیطان کے ریپ ہو کے اس بہکاوے کو میں مارا کرتا جاتا ہے، ہے کہ نہیں بالکل وہ جاتا ہے؟ برے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے ہاں بہکاوے تو میں آتے ہیں، سوچ چاہے لو، وہ مومن ہو مسلم۔ ارے پہلے سنو، سوچو کہ آپ کا شوہر جو ہے اس طریقے کا بے غیرت انسان ہے، اس کو آپ کے ساتھ آپ کی جچکی کے وقت سیکس کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، سامان مبارک جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا اس سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ صدف بیگم میری پیاری جان، مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع کرو گی یا کیا کرو گی؟ دیکھیں اول تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ ارے عرض کر رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں یار ہونا، ایک لیکن جب آدمی آپ جو اس ہے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ طلاق صدف، طلاق کر، ابھی ہم نے اگری کیا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بچیوں کا ریپ بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ پاسبل ہے، لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچویشن دے رہا ہوں، میں ریپ کا مثال آپ کے لیے دے ہی نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ سے کہے صدف بیگم میرا سامان مبارک جو ہے مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، میری پتلون جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہ رہی، انکمفرٹیبل ہو جا رہا ہوں، میں اچھال مار رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، اور آپ اس وقت آپ کی ڈیلیوری نزدیک ہے، آپ بتائیے کہ آپ کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی؟ یہ میں 5ویں 6ٹھی بار پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ جیسے بیوقوف لوگ فضول سوال کرتے رہیں گے تو کوئی بھی مومنہ آ کے یہاں گندی باتوں کا کوئی گندا جواب نہیں دے گی، آپ کو کچھ کرنے کو آپ کی زبان میں مقصد ہے مطلب تو آپ پھر منع آپ کر دیں گی؟ دماغ کے گرے کیوں نہیں کر دو؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہے، فطور بنا ہے، آپ کے اندر کفر بھرا ہے، آپ کی آنکھوں پہ گرائیں لگی ہیں، اندھیرا بھرا ہے، تو وہ تو ایک اللہ ہی کھول سکتا ہے۔ اگر خدا ہی گمراہ کر دے تو کوئی مسلمان کی ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھوں کے بند پردوں کو نکال دے۔ از دیٹ کلیئر؟ ہمیں بھی آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، آپ کی زبان میں آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے۔ صدف سنو کہ وہ شخص ہے آپ کا شوہر جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اس کے آنکھوں میں پٹی ڈال دیا ہے، اس کے اندر سیکس کی بھوک چڑھی ہوئی ہے، اس کا جو ساحل وہ سامان تم نہیں مبارک ہو ہے، سکتے، ساحل تم اپنے اس کا سامان مبارک جو ہے اس کو جینے نہیں دے رہا ہے، وہ اس کی دوسری تیسری بیوی بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اللہ نے، میرے رسول اللہ نے اپنی بیوی کے سوا باہر سیکس کرنے کے لیے منع کیا ہے، اس کے پاس کوئی لونڈی بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ ہست میتون بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کو پوری بھی نہیں کر سکتا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حق دیا ہے کہ میری بیوی کو اگر میں سیکس کے لیے کہوں تو وہ مجھے منع نہیں کر سکتی ہے، اللہ اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ اب اللہ نے اس بے غیرت کے دماغ میں وہ سیکس کا بھوت چڑھایا ہے، اب وہ صدف سے کہہ رہا ہے صدف بیگم تم بڑی خوبصورت ہو، تم بڑی پیاری ہو، تم بڑی چکنی ہو، تم بڑی گوری ہو، تم سب کچھ ہو، تم میری جان ہو، تم میری جگر ہو، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں، صدف بیگم یہ جواب دے دے کہ کیا آپ اس کو منع کریں گی یا نہیں کریں گی، اور اگر منع کریں گی تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہی ہیں، حالانکہ آپ کے محمد صاحب نے، آپ کے علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتی بیوی۔ اب مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ منع کریں گی یا نہیں کریں گی؟
آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ آپ مجھے بار بار نیچے پھینکتے ہو؟ اگر اتنے ہی مرد کے جوان کے بچے ہو، مردانہ طاقت رکھتے ہو، تو تم اپنے پہ رکھ کے زندگی میں ایسی باتیں مت کرو، کیونکہ یہ بہت خباثت کی بات ہے جس طریقے سے تم بات کرتے ہو۔ کوئی بھی انسان ایسی گھٹیا غیر انسانی باتیں نہیں کرتا کسی عورت کو بلا کے۔ تمہارے ہی خاندان میں بھی عورت ہوگی، تم اس کی عزت کرو گے۔ دوسروں کی عزت نہیں، تمہارے گھر کی عزت ہے۔ تو کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو کہ ایک مومنہ کو بلا کے تم کیسے سوال کر رہے ہو۔ ہمارے اسلام میں حجاب پہلے ہے۔ ارے تو بیوی جو ہے اس بیوی جو ہے، صدف ابھی میری بات سنو، آپ کا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے۔ بیوی جو ہے وہ کھیتی ہے، جس چاہے سے آپ جس طریقے سے چاہے ہل جوتتے ہو، جیسا ویسے اس کے آپ کی بیوی پہ آپ چڑھ سکتے ہو۔ تو آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو آپ اگر پوری طریقے سے اس کو پیش بھی کر دیتی ہو تو وہ اس کے لیے اور آپ کے لیے لباس ہی ہے وہ آپ۔ اب آپ کا شوہر جو ہے، میں کتنے بار پوچھ رہا ہوں، میں بار بار پوچھ رہا ہوں، میں ہر بار پوچھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ نے یہ اجازت دی ہے۔ میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا، میں کوشچن کو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کے شوہر کو اس بات کا حق ہے کیا نہیں ہے کہ آپ ججگی کے موقع پر ہو، آپ کی تھیلی جو ہے وہ اندر پھٹ گئی ہے، لیکیج ہو رہا ہے، کیا آپ کے شوہر کو یہ حق ہے کیا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیکس کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جی ایسا سوال غلط کر رہے ہو نا۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عورت زچگی کی بھی حالت میں ہے تو وہ اپنے میاں کو، اگر اس کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو سکون دے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، زچگی کے بری دوران بات نہیں نہیں ہے بولا تو نبی وہ آپ سے صلی سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا بری بات ہے؟ ایسی بات نہیں کہ یہ تو آپ بول رہے ہو نا، تھیلی پھٹ گئی تو واٹر نکل گیا تو یہ ہو گیا، ایسا تو کچھ بھی امیجن نہیں ہے۔ تو میں آپ نہیں لوگ کہہ رہا، امیجن آپ کے کرتے ہیں، ایسا رسول کچھ بھی اللہ نہیں کہہ رہے، ہے۔ آپ کے معاذ اللہ، صدف دیکھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نا بات من گھڑت اچھا نہیں تو کرے۔ یہ کہہ دو، صدف ایٹ لیسٹ یہ کہہ دو کہ اسلام نے شوہر کو منع کیا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا، پلیز۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کر عورت سکتا ہے روٹی نا؟ بھی پکا رہی ہے، اگر ہاں عبادت بھی کر رہی ہے نا، تو حکم ہے کہ آپ وہ کر کے پہلے اپنے میاں کو وہ کرو۔ کیونکہ اس کو زنا سے ایگزیکٹلی، بچانا ہے، زنا سے بچانا ہے، ایگزیکٹلی، جو تو بات ہے اب وہ وہ ہے۔ جنا، لیکن اس کی سنو لاجک کیا ہے؟ زنا سے بچانا۔ صدف، ہاں زنا سے بچنا ہے، میں نے یہ بات پہلے ہی رکھ دی تھی کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بیوی کے علاوہ، لونڈی کے علاوہ آپ دوسرے کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا جو شوہر ہے، اس کی آپ اکلوتی بیوی ہے، اس کے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں باہر سیکس نہیں کر سکتا، اور اگر اسلامک شریعت ہوگی تو میرا سر قتل کا قلم کر دیا جائے گا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ اور آپ نے ابھی کہا کہ اگر عبادت بھی کر رہی ہے اور آپ کے شوہر کو ٹھڑک چڑھی ہے تو آپ کو عبادت چھوڑ کے اس کی پیاس کو مٹانا ہے۔ میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا شوہر اگر یہ آپ سے مطالبہ کرے، حالانکہ آپ جو ہے وہ جچگی کے وقت میں ہو، نزدیک ہو، تو کیا آپ جائیں گی، اس کو ہاں بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ نہیں تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں قبول کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ایک بات یہ اس بتائیں۔ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر ڈوگلا پن ہے، آپ کے اندر منافقت ہے۔ ایک جگہ تو آپ یہ کہتی ہے کہ آپ کا اسلام اچھا ہے، لیکن جب اسلام کا رولز آپ الحمدللہ، کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بھاگ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اس وجہ نہیں، سے میں نہیں آپ سے بھاگ یہ رہی، سوال میں نہیں کیا جا بھاگ رہا رہی، ہے، بات سنو۔ تو پھر بول اگر دو کہ تمہارے آپ جیسے الاؤ شوہر کریں گی یا ہوتے ہیں نہیں نا، کریں میری گی؟ بات سنو، وہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں، ایسا کہ ان کی عورتوں کی تھیلیاں پھر آپ ہندو پہ آ گئی۔ آپ جواب دے دو کہ آپ کا شوہر اگر مطالبہ کرے تو آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گی یا نہیں کریں گی، اس کا آنسر دے دو، ہاں یا نہ میں بول دو۔ تو جو اللہ کا حکم ہے بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، چاہے ہمارے مطلب رب نے جو آپ بولا ہم وہ فالو سیکس کریں گے۔ کرنے دیں گی اس کو، رائٹ؟ بس میں سیکس ویکس نہیں بول سکتی، آئی ایم سوری، یہ ورڈ اچھے نہیں ہے، بیڈ ورڈ ہے، لیکن کیوں؟ جو ارے بیڈ رشتہ ورڈ ہے، کیوں ہے اللہ کا سیکس؟ جو حکم او ہے، اور بھائی، اگر میاں او صدف جی، سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس ان فیکٹ از اے گاڈلی ورڈ۔ سیکس کیوں بیڈ ورڈ؟ کب سے سیکس بیڈ ورڈ ہو گیا؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیکس ورڈ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا، اور شوہر کے ساتھ سیکس یہ بیڈ کب سے ہونے لگ گیا؟ سیکس از اے فیلنگ، اٹس اے گاڈلی ورڈ۔
آپ نے صرف آپ کو سیکس ورڈ سے پرابلم ہے, میں ہم بستری میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں. دیٹ مینس کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے آپ اپنے شوہر کی اس جو ٹھڑک ہے, جو جی میں ان پیاس کی ہے, بات مانوں گی بے شک. اس کو اگر آپ میرے اللہ ضرور کا دین ہے بجھائیں تو گے. میں فالو کروں گی, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں فالو کروں گی. تھینک ٹھیک یو ہے, میں سو مچ. سنت سے کروں گی عمل, بے شک کروں گی. اچھا آپ نے ایک منٹ رکو, ارے رکو نا. دیکھیں گائس, یہاں میرے کو پسینہ چھوٹ گیا, میں نے فین اپنا سلو کر دیا اس بیگم سے یہ بات نکالنے کے لیے. کیا کہا لاسٹ میں انہوں نے, جب سے وہ نہیں کر رہی تھی, نہیں جب سے کر رہی تھی, اب لاسٹ میں کیا نکالا, اور اسی وجہ سے میں جو ہے نا ان کے منہ سے نکالنا چاہ رہا تھا اور چاہتا تھا, اور ماشا اوم الحمد اوم کہ ان کے منہ سے نکالا میں نے یہ بات, ورنہ یہ ابھی ایک منافق ثابت ہوتی. اب آپ خود سوچو صدف جی تھوڑے دیر کے لیے کہ آپ کا دین کتنا بے غیرت ہے کہ ایک فیمیل بیوی اس کی وہ ڈیلیوری کے وقت میں ہے, اور آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی منع نہیں کر سکتی. آپ خود سوچو ابھی صدف جی, پھر آپ ایسے دین کا دفاع کرنے آ رہی ہے صدف جی, آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی تھوڑی بھی؟ پھر آپ دوسرے کے مذہبوں پہ, دوسرے ریلیجن پہ آپ انگلی اٹھا رہی, آپ پہ تو بالکل شوبھا ہی نہیں دیتا, آپ کا ریلیجن اتنا گندگی بھرا ہوا ہے. دیکھو اس کے ہمارا اندر ریلیجن انسان تو اتنا بہت ہے. پاک صاف ہے الحمدللہ, اس نے کہاں ہمیشہ ہے اچھا یہ ہی پاک بولا ہے, صاحب؟ ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے بھلا کیا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں نا کسی کو گالی دینا نہیں ہے, ہمارے مذہب میں دل آزاری نہیں ہے, ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں ہیں جو آپ لوگ کے یہ ہیں. بیوی کی آپ دل لوگوں کے آزاری نہیں ہے, عورت حلال نہیں. یہ بیوی کی دل آزاری نہیں ہے کہ اس کا موڈ نہ ہو, وہ ابھی جو ہے وہ پریگننسی کے پیریڈ میں ہے, اور وہ بس اس وجہ سے اپنے شوہر کو سیکس کرنے دے کیونکہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے, یہ اس کی دل آزاری نہیں ہے صدف جی. آپ کھانا کھاتی ہے, کیا کھاتی ہے؟ اس کی کنڈیشنز ہے شہزادے, اس کی کنڈیشنز ہے. آپ جو کنڈیشنز بتا رہے ہو میری وہ انٹر کورس میں شہزادی نہیں کیا ہے, بولنا نہیں کنڈیشن ہے چاہتے کیونکہ حجاب کی بات ہے. میری ٹھیک ہے, یہ شہزادی حجاب کی بات ہے, اچھی بات ہے. صدف, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور میں واقعی میں آپ کا شہزادہ بن گیا تو میں آپ کے ساتھ ایسا ظلم کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. آپ بتاؤ میں اچھا یا آپ کا اسلام اچھا؟ میرا اسلام اچھا, میرا خدا اچھا, اور اس کا رسول